ایک استاد نے صبح کی کلاس میں بچوں سے سوال کیا کہ آج نماز کس کس نے پڑھی؟ سب بچوں نے ہاتھ اٹھائے سوائے ایک بچے کے، جس پر استاد محترم نے کلاس کے دوران نماز کی ترغیب کے ساتھ ساتھ بتایا کہ دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا، بے سہاروں کا سہارا بننا بھی ہمارے دین اسلام کی بنیادی تعلیمات میں سے ایک ہے۔ شاباش بچوں، اس لیے کچھ بھی ہو جائے نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، تو کل سے انشاءاللہ سب کی نمازیں پوری ہوں گی۔ چھٹی کے بعد روفی اور اس کا دوست واپس گھر جا رہے ہیں۔ روفی نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہاتھ میں سامان اٹھائے جا رہے ہیں وہ اچانک گر جاتے ہیں اور سامان بھی ان کے ہاتھ سے گر جاتا ہے۔ روفی بھاگتا ہوا ان بزرگ کے پاس جاتا ہے، ان کا سامان سمیٹتا ہے اور انہیں وہ سامان دکان تک چھوڑنے میں مدد کرتا ہے۔ تاہم روفی نے جب پوچھا، بابا تو اس حال میں آپ سامان خود لینے آتے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے؟ نہیں بیٹا، اپنا کوئی نہیں ہے، سب وہ غلط فہمی میں چھن گئے، اب میں ہوں اور تمہاری دادی۔ کسی کی مشکل میں اس کے کام آنا ہے، کمزوروں کی طاقت بننا ہے اور بے سہاراؤں کا سہارا بننا ہے۔ بابا میں ہوں نا، میں کچھ کرتا ہوں، چلیں۔ بزرگ کا سامان دکان چھوڑنے کے بعد روفی نے گھر کی راہ لی، لیکن وہ اسکول سے لیٹ ہو چکا تھا۔ روفی کو اس کا بڑا بھائی گیٹ پر پریشان حالت میں کھڑا ملتا ہے، جو اسے اسکول سے لیٹ آنے پر ڈانٹتا ہے۔ اور تو کوئی لیٹ نہیں ہوا، تم ہی لیٹ ہوئے ہو، پتہ بھی ہے امی پریشان ہو جاتی ہیں۔ اور یہ شرٹ کا کیا حال بنایا ہے، یہ کس طرح گندی کی ہے؟ تم چلو ذرا، تم امی بتاتی ہیں۔ اب روفی نے روز کا معمول بنا لیا، اسکول سے وہ ان بزرگ کی دکان پر جاتا، انہیں سامان لا کر دیتا اور پھر اپنے گھر جاتا۔ روز لیٹ ہونا، روز ڈانٹ کھانا روفی کا معمول بن چکا تھا۔ ایک دن بزرگ نے روفی سے پوچھا کہ اس کے والد کا نام کیا ہے، تاہم جب روفی نے بتایا تو ان بزرگ نے اسے منع کیا کہ مت بتانا کہ تم میری مدد کرتے ہو۔ تاہم روفی نے ایک روز والد سے بھی پوچھا، اس کے والد نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا کہ وہ ان کے بارے میں کیوں پوچھ رہا ہے، جس پر روفی خاموش ہو گیا۔ ایک روز روفی حسب معمول ان بزرگ کے پاس گیا کہ انہیں سامان لا دے، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ بزرگ بیمار ہے، جس پر روفی سامان لانے کے بعد کام میں بھی ان کا ہاتھ بٹانے لگا، جس کی وجہ سے اسے گھر جانے میں بہت تاخیر ہو گئی۔ روفی کے گھر والے پریشانی کی حالت میں اسے ڈھونڈتے ہوئے وہاں تک جا پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کام میں مصروف ہے۔ روفی یوں اچانک اپنے والد کو وہاں دیکھ کر ڈر جاتا ہے، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ بزرگ روفی کے والد کے سگے چچا تھے، جو کسی خاندانی تنازع کے باعث برسوں پہلے خاندان سے الگ ہو گئے تھے اور کسی کا ان سے میل جول نہیں تھا۔ تاہم جب روفی کے والد نے مدت بعد چچا کو دیکھا اور چچا نے بھتیجے کو دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا اور دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ روفی یہ جان کر رہ گیا کہ وہ جب بزرگ کی مدد کرنے وہاں آتا تھا کوئی اور نہیں، اس کے دادا تھے۔ تاہم روفی کے والد نے چچا کو اپنے ساتھ رکھنے کا فیصلہ کیا اور روفی کو شکریہ ادا کیا۔ روفی نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہم اس قدر اپنے آپ میں مگن ہوئے، دائیں بائیں کچھ دکھائی ہی نہیں دیا۔ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو، خالی روفی ہی نہیں، ہم سب آپ کے لیے حاضر خدمت ہیں۔ اور ہاں، آج سے آپ اکیلے نہیں، اب آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے کسی بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی رکھے، اور جس نے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کی اور پھر مر گیا تو وہ دوزخ میں داخل ہو گیا۔